محرم سے شروع ہو، اسلامی ہو، وہ بھی ہمارا ہے، اور دسمبر ختم ہو، جنوری سے نیا سال شروع ہو، وہ بھی ہمارا ہے۔ اور ہمیں ہر نئے سال کے آغاز پر اللہ جل شانہ سے نیک تمنائیں، التجائیں اور دعائیں کرنی چاہیے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ رجب کے مہینے، مبارک مہینے سے اس نئے سال کا جو انگریزی سال ہے نیا ادھر سے آغاز ہوا، لیکن مہینہ ہمارا اسلامی رجب کا ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مبارک مہینے میں معراج ہوا۔ مگر ہماری جو گفتگو چل رہی ہے پچھلے 2 جمعوں سے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ کے کچھ احوال اور صفات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف کروانا چاہوں گا کہ ایک لفظ ہے صدیق، اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ ایک لفظ ہے صدیق، صاد جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے دال جو دوسرا حرف ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے لیکن اس کے اوپر شد ہے، صدیق۔ ایک لفظ ہے صدیق، اب اس میں صاد جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، زیروں زبروں سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو پہلا اس فرق کو ذرا سمجھیے گا، پھر میں بات اپنی کا آغاز کر لوں۔ صاد جو پہلا حرف ہے صدیق میں اور صدیق، یہ 2 لفظ ہیں۔ صدیق میں صاد کے نیچے زیر ہے، دال کے نیچے بھی زیر ہے مگر دال کے اوپر شد پڑی ہوئی ہے، صدیق۔ جو جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو لفظ کے ساتھ لفظ کا ادائیگی کیسے ہے؟ صدیق۔ لیکن اگر اس کو بدل دیں تھوڑا سا اور صاد کے نیچے زیر ڈالنے کی بجائے صاد کے اوپر زبر ڈال دیں اور دال جو دوسرا حرف ہے اس کے اوپر سے شد ختم کر دیں، اب بنے گا صدیق۔ صدیق، اب صدیق بھی نہیں، صدیق، اس میں دال پر شد نہیں۔ اب 2 لفظ ہو گئے، ان کو ذرا ذہن میں بٹھائیے گا۔ ایک ہے صدیق اور ایک ہے صدیق۔ صدیق اسے کہتے ہیں، زیر والا صدیق اسے کہتے ہیں جو کسی کی تصدیق کرتا ہے۔ صدیق اسے کہتے ہیں، لفظ صدیق جو کسی کی تصدیق کرتا ہے۔ چونکہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، آپ کی معراج کی تصدیق کی ہے، اس لیے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا۔ اب دوسرا لفظ صدیق، صدیق کا مطلب ہے دوست، سجن، بیلی، یار۔ صدیق جو ہم جناب ابوبکر کے ساتھ لگاتے ہیں وہ صدیق ہے، اور جو لفظ صدیق ہے وہ ہم بولتے نہیں، حضرت ابوبکر کے ساتھ ہم صدیق نہیں بولتے، وہ صدیق بولتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صدیق بھی ہیں اور سرکار دو عالم کے صدیق بھی ہیں۔ اب ان 2 لفظوں کو میں نے اس دوسرے لفظ کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، یہ ذرا آپ توجہ رکھیے گا۔ عرب میں یہ لفظ مشہور ہے، ہر جگہ، سعودی عرب میں خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے
وہاں اپنے دوست کا کوئی بھی شخص کسی جگہ تعارف کروانا چاہے تو یہی لفظ استعمال کرتا ہے، صدیق ہے، وہ صدیق، یہ میرا صدیق ہے، میرا دوست ہے۔ دوست، یار، سجن، بیلی، اس کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ صدیق۔ اور سرکار ابو بکر صدیق کے ساتھ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے صدیق، سعاد کی زیر کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق ہیں کیونکہ حضور کی تصدیق کی، لیکن میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صرف صدیق نہیں ہے، محمد کے صدیق۔ آپ کو بات کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے نا تو یہ ایسی بات ہے، ایسی زبردست بات ہو جائے۔ صدیق ہونا حضور کا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ صدیق تو تصدیق کرتا ہے، صدیق صرف تصدیق کرتا ہے۔ صدیق وہ ہے جسے اگلا مانے کہ اس کا اور میرا کچھ فرق نہیں ہے، جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ نہیں ابھی فرق سمجھ میں آیا تو میری ساری اگلی گفتگو چونکہ اس لفظ پہ ہے۔ صدیق اور صدیق دو لفظ بول رہا ہوں۔ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا، اور صدیق کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ توجہ آپ کی ادھر ادھر رہے گی تو میں بھی بات نہیں کر پاؤں گا صحیح۔ صدیق، یہ لگے رہے کام اپنا وہ کر رہے ہیں تو آپ لیکن توجہ میری طرف رکھیں۔ صدیق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، اور صدیق کا مطلب ہے دوست، سجن، بیلی، یار۔ قرآن مجید میں ایک ایسا مقام ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو بکر صرف حضور کے لیے صدیق نہیں ہے بلکہ حضور کے صدیق بھی ہیں۔ اب اگر ابو بکر کو حضور کا صدیق کہا جائے گا تو پھر اس کا معنی فرق کیا پڑے گا؟ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ابو بکر کو حضور اپنا غیر نہیں سمجھیں گے، دوست، سجن، بیلی، یار، اور ایسا یار، بس اس مقام کو آپ سمجھ لائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں آپ کی توجہ ایک مرحلے کی طرف کروا کر پھر آتا ہوں ادھر۔ معراج کا سفر ہوا، سرکار واپس تشریف لائے، کافروں کے سامنے کھڑے ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان کو بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس سے ہو کے آیا۔ ان کو ابھی نہیں بتایا کہ میں آسمانوں سے ہو کے آیا۔ کافروں کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی وہ ابھی بیت المقدس کی تھی۔ میں بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں۔ بیت المقدس کہاں تھا؟ وہ شام میں تھا۔ مکہ کے کافر یہ کہتے تھے کہ وہ تو 1 مہینے کا سفر ہے، ایک رات میں جا کے کوئی واپس آ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں پہنچنے میں 1 مہینہ لگتا ہے وہاں سے ہو کے کوئی آ جائے 1 رات میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا اگر تو کہتا ہے کہ تو ہو کے آیا ہے تو ذرا بتا ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں، بتا اس کے اندر ستون کتنے ہیں، بتا اس کے دروازے کتنے ہیں، بتا اس کے روشن دان کتنے ہیں۔ یہ سوال کیے، کیوں کیے؟ اس لیے کیے کہ بیت المقدس تک جانا اور آنا 1 رات میں ممکن نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے، میں بتاتا جاتا تھا۔ یہ ہوا، میں معراج کا واقعہ نہیں سنا رہا، مجھے ایک نکتہ نکالنا ہے صرف۔ وہ پوچھتے جاتے تھے، میں بتاتا جاتا تھا۔ بیت المقدس کے سوالوں کے جواب دیے تو اتنے میں کسی نے سوال کیا مجمع میں سے، اس نے کہا چھوڑو بیت المقدس کی باتیں، بیت المقدس کے دروازے
ذہن میں خیال آتا ہے، کسی سے پوچھا بھی تو جا سکتا ہے اس کے دروازے کتنے، ہو سکتا ہے کہیں سے خبر لگی۔ کہا بیت المقدس کی باتیں چھوڑو، ہمارے کچھ کافر